السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ماہ محرم الحرام میں یوم عاشوراء کا روزہ کتنا رکھنا چاہیے اور کب رکھنا چاہیے؟ تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا افضل ترین اس دن کا عمل ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو یوم عاشوراء کے روزے کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہے، مگر اختصار کے ساتھ آپ سنیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور بخاری شریف کی بھی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ یہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم بھی فرمایا۔ اور 10 محرم الحرام کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنے پر دلالت یہود کی مخالفت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے سال 9ویں محرم کو روزہ رکھنے کا پختہ ارادہ ہو گیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والے سال میں ایک اور روزہ ساتھ میں ملا کر رکھا، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھا۔ اور یہی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے ایک دن کا روزہ نہ رکھو بلکہ 2 دن کا روزہ رکھو، یعنی عاشوراء کا روزہ رکھا جائے گا۔ اور اگر مزید ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت اگر دیکھیں تو الگ الگ اعتبار سے اس کی فضیلت کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس سال 2023 جولائی میں 10 محرم الحرام کی تاریخ 29 جولائی سنیچر کے دن ہے، اور 9 محرم الحرام 28 جولائی جمعہ کے دن ہے۔ اب یہاں مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے کہ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو خاص طور سے خاص کر کے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لوگوں سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا، ضیافت بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے۔ لیکن اب یہ سال میں ایک مرتبہ ایسے مقدس ایام آتے ہیں، تو اس میں اگر جمعہ کا دن بھی شامل کر لیا گیا تو بالکل کیا جا سکتا ہے۔ تو 28 29 30 28 29 جولائی جمعہ سنیچر کو یہ 9 اور 10 ہے، اور 29 اور 30 جولائی سنیچر اتوار کو 10 اور 11 ہے۔ تو آپ 9 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا 10 اور 11، یعنی جمعہ اور سنیچر کا، یا سنیچر اور اتوار کا، 28 29 جولائی کا، یا 29 اور 30 جولائی کا۔ اب مالیگاؤں شہر کے لیے جو ٹائم ٹیبل ہے، آخری وقت تو سحری کا اور افطار کا وقت تو ان تینوں تاریخوں کا آپ حضرات سن لیں، باقی جو باہر کے لوگ ہیں اپنے اپنے علاقے کی تقویم میں دیکھ کر کریں۔ 28 جولائی بروز جمعہ 9 محرم الحرام کو سحری کا آخری وقت تو 4:38 ہے، اور افطاری کا وقت تو 7:16 پر ہے۔
29 जुलाई बरोज सनीचर यानी 10 मुहर्रम उल हराम को सहरी का आखिरी वक्त तो 4:39 है और इफ्तारी का वक्त तो वही 7:16। और इसी तरीके से एतवार 30 जुलाई को यानी 11 मुहर्रम उल हराम को सहरी का आखिरी वक्त तो 4:39 ही है और इफ्तारी का वक्त तो 7:15 है। बाकी मजीद और तफसील चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। दुआ इफ्तारी की वही होगी, सहरी की भी वही होगी, नियत भी वैसी तरह होगी जो माह रमज़ान शरीफ में की जाती है। डिस्क्रिप्शन में पूरे मसाइल लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर राब्ता करके मजीद मसाइल मालूम किए जा सकते हैं।